الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالسحور ميدان أرضه والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا سيدنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقد قال الحكيم في محكم كتابه الكريم ومبرم خطابه العظيم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم أن اشكر لي ولوالديك صلوات محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری برائے خوشنودی محمد و آل محمد علیہم السلام بلندتر صلوات صلی اللہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی جنگ سے یا جہاد سے واپس تشریف لا رہے تھے. تبوک کی جنگ تھی یا کسی اور کی. ایک اعرابی دیہاتی سمجھے اعرابی دیہاتی جوان آیا آپ کی سواری کی لگام تھام کر عرض کرنے لگا یا نبی اللہ اخبرنی عن الدین کلہ کہ آپ مجھے ابھی اور اسی وقت پورا دین اسلام بیان فرمائیں. تو دین اسلام کے اندر کتنی باتیں ہیں؟ حلال کی باتیں ہیں، حرام کی باتیں ہیں، جائز ہے، ناجائز ہے، خیرات ہے، صدقات ہے، نکاح ہے، جنازہ ہے، حج ہے، عمر میں کتنی باتیں ہیں. ایک سمندر. تو ارشاد فرمایا سادس نے یہ بھی عرض کیا کہ حضرت آدم سے لے کر آپ تک سارے انبیاء اسلام 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 دین اسلام دین اسلام. آخری کیا چیز ہے اسلام؟ یہ دین کیا چیز ہے؟ آپ مکمل مجھے اس کی وضاحت فرمائیں کہ یہ دین اسلام کیا ہے جس کے تبلیغ کے لیے 1,24,000 انبیاء تشریف لائے. تو آپ نے سمندر کو
ایک چھوٹا سا کوزے میں بند کر کے، سمندر کو جمع کر کے ایک چھوٹا سا کوزے میں بند کر کے ارشاد فرمایا، اے اعرابی سنو، الاسلام هو التسلیم لامر اللہ والشفقۃ علی خلق اللہ۔ اسلام نام ہے ہر حکم خدا کے آگے سر تسلیم خم کرنے کا، والشفقۃ علی خلق اللہ، اور خدا کی مخلوق پر شفقت کرنا، ان سے محبت کرنا، یہی پورا دین اسلام ہے۔ ماشاءاللہ۔ ہر حکم خدا کے آگے سر تسلیم خم کرنا اور خدا کی مخلوق پر شفقت کرنا، ان سے محبت کرنا، یہی پورا دین اسلام ہے۔ باقی شاخیں ہیں، باقی شاخیں ہیں، بنیاد یہی دو چیزیں۔ آپ تلاوت کرتے کرتے توجہ سے اگر آپ تلاوت کریں قرآن پاک کی، تلاوت کرتے کرتے بار بار یہ آیت آپ کو ملے گی، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، یعنی اللہ کے آگے سر تسلیم خم کرو ایک، اور وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دے کر خدا کی مخلوق پر شفقت کرے، یعنی ان سے محبت کرے۔ تو بار بار یہ آیت آپ کو ملے گی، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ اللہ کے ہر حکم پر جھکنا، گردن جھکانا، سر تسلیم خم کرنا، ایک عبادت یہ ہو گئی۔ اس کو کہتے ہیں بدنی عبادت، جسم سے اس کا تعلق ہے، بدن سے۔ اس کو کہتے ہیں کہ بدنی عبادت، اور ایک خدا کی مخلوق پر شفقت کرنا، ان سے محبت کرنا، ان کے اوپر خرچ کرنا، اس کو کہتے ہیں مالی عبادت۔ پروردگار عالم نے جہاں اپنی عبادت کا ذکر کیا ہے، اپنے حکم پر عمل کرنے کا ذکر کیا ہے، وہیں پر اپنی مخلوق کا بھی ذکر کیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک جگہ ارشاد فرمایا، انشکر لی ولوالدیک، میرا بھی شکر ادا کرنا اور ماں باپ کا بھی شکر ادا کرنا۔ میں تمہارا خالق ہوں، رازق ہوں، پیدا کرنے والا ہوں، تمہیں رزق دینے والا ہوں، تمہیں اولاد دینے والا ہوں، دولت دینے والا ہوں، میرا شکر ادا کرو۔ ولی والدیک، اور ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کرو۔ اپنے ساتھ ساتھ اپنی ذات سے پروردگار عالم نے ماں باپ کو جدا نہیں کیا۔ پہلے ارشاد فرمایا انشکر لی، میرا شکر ادا کر، ولی والدیک، اور اس کے بعد ماں باپ کا بھی شکر ادا کر۔ بہت ہی زبردست باتیں اور روایات میرے ذہن میں ہے اس وقت، مگر کیا کیا جائے، ہمارے مومنین کرام کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اس ٹائم پہ آتے ہیں خیبر فتح کرنے کے لیے، جس ٹائم پہ ظفر صاحب یہاں بیٹھے ہوتے ہیں، خیبر فتح کر کے آدھا گھنٹہ 45 منٹ میں پھر چلے جاتے ہیں۔ آپ اندازہ کرنے والا کہاں ہے؟ اس ٹائم پہ آتے ہیں خیبر فتح کرنے کے لیے، جس ٹائم پہ ظفر صاحب یہاں تشریف لاتے ہیں، 40-45 منٹ میں خیبر فتح کر کے جنت حاصل کر کے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں۔ بس یہاں آتے تو میں فقہی مسائل بیان کرتا، وضو کا، غسل کا، تیمم کا، نماز کا، روزے کا، نکاح کے مسائل،
غلط لوگوں سے نکاح پڑھوا رہا ہے. ایک زیر اور ایک زبر کا فرق پڑے تو نکاح باطل ہے. ایک زبر یا ایک زیر غلط پڑے نکاح فارغ باطل ہے. تو کس کو سنائیں؟ دیواروں کو، پتھر کو؟ یہ حال ہے ان مومنین کرام کا. جڑے بندے بیٹھے نہ تو سناؤ. صلوات محمد و آل محمد. اللہم صلی علی. انہوں نے پھر رگڑا ہی کھانا آخر پہ آئیں گے تو ہم بھی پٹھان قسم کے لوگ ہیں، دماغ خراب ہو جاتے ہیں تو پھر رگڑا ہی دیتے ہیں. آخر پچھلے سالوں میں یہ ہوتا رہا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. تو جو نہیں آتے ان کو خیبر فتح کرنے کے لیے رکھیں، باہر کرسیوں پر بیٹھے رہیں. خدا کی باتیں ہو رہی ہے، قرآن کی باتیں ہو رہی ہے، ماں باپ کی باتیں ہو رہی ہے، خدا کی نعمتوں کی باتیں ہو رہی ہے. میں اپنے آبا و اجداد کی شان بیان تو نہیں کر رہا، یا اپنے شان یا اپنا قصیدہ تو نہیں سنا رہا. جس سے پرہیزگاری اختیار کریں، جس سے دوری اختیار کریں. لا حول ولا قوت. صلوات پڑھ لیجیے محمد و آل محمد. اس کے بعد نجفی صاحب کے پاس جاتے ہیں نا سارے اکٹھے ہو کر خیبر فتح کرنے کے. اصل حقیقت یہ ہے، یہاں ایک بہت بڑا عالم پیدا ہو نا اس علاقے میں تو آپ لوگ نماز نہیں پڑھیں گے. اور میں ایک عام آدمی ہوں، میرے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ٹھاک پڑھ رہے ہیں، جمعہ بھی پڑھ رہے ہیں، جماعت بھی، ساری چیزیں. اچھا خاصا ایک عالم دین پیدا ہو جائے تو 100 کیڑے نکالیں گے آپ لوگ. یہ ٹھیک نہیں وہ، جبکہ خود ٹھیک نہیں ہے، خود ٹھیک نہیں ہوتے. یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے. ایک جوان نے مجھے کہا کافی عرصہ پہلے، 3-4 سال پہلے، کہ میں عالم بننا چاہتا ہوں. میں نے اس سے کہا تو کچھ نہیں، مگر دل میں سوچا آپ مجتہدی بن جائیں تو ترڈے والے نماز نہیں پڑھیں گے. دل میں خیال کیا نہیں پڑھیں گے، اتنے سخت لوگ ہیں. صلوات محمد و آل محمد. آج یہ بچیں گے نہیں انشاءاللہ خیر سے. بہرحال بچت کی کوئی صورت نہیں. بہرحال جوان ایک آیا پیغمبر اسلام کی خدمت میں، عرض کیا یا نبی اللہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. توبہ آخری حل ہے. زندگی بھر گناہ کر کر کے وقت آخر اگر صحیح معنوں میں توبہ کرے، توبہ کی توفیق ہو تو پروردگار عالم گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. جوان آیا سید الانبیاء سے عرض کیا یا رسول اللہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کرو. تمہیں توبہ کرنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ عرض کیا کہ میں توبہ کرنے کے لیے تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، مگر میرے دل کے اندر ایک خواہش ہے، ایک آرزو ہے، ایک تمنا ہے. وہ یہ ہے کہ میری توبہ جلدی قبول ہو جائے. پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ ماں تو دنیا سے رخصت ہو گئی ہے، یعنی انتقال ہو گئی ہے، فوت ہو گئی ہے، مگر باپ زندہ ہے. یہ راستہ ہے، غور فرمائیں، غور. مگر باپ زندہ ہے. ارشاد فرمایا جا کر اپنے باپ کو راضی کرو تو تمہاری توبہ قبول ہو. باپ کو راضی کرو. ماں باپ راضی نہیں تو خدا کبھی بھی راضی نہیں ہوگا. ماں باپ خوش نہیں تو کبھی خدا اس سے خوش نہیں ہوگا. یہ فیصلہ ہے. جا باپ کی خدمت کر تمہاری توبہ قبول ہوگی. بندہ چلا گیا، جواب ملا، اس کو نسخہ ملا پیغمبر اسلام کی طرف سے، جواب ملا، چلا گیا.
اس کے جانے کے بعد پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کاش اگر اس کی ماں زندہ ہوتی تو اس کی توبہ اور جلدی قبول ہو جائے۔ اللہ مختلف کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، اگر کسی جوان کو، کسی انسان کو، کسی مومن کو پریشانی ہو، سخت قسم کی پریشانی ہو اور اس کا حل نظر نہ آئے تو معصوم فرماتے ہیں جا ماں کی قبر پر اور کھڑے ہو کر پہلے فاتحہ پڑھو، اس کے بعد دعا کرو تو تمہاری مشکل آسان ہو، پریشانی ختم ہو۔ اسی طرح ماں باپ کے حقوق حد سے زیادہ ہے، اسی لیے پروردگار عالم نے ماں باپ کو اپنی ذات سے جدا نہیں کیا بلکہ حکم دیا ان اشکر لی ولوالدیک، میرا بھی شکر ادا کرو اور ماں باپ کا بھی شکر ادا کرو۔ اور جوان آیا آپ کی خدمت میں اور عرض کرنے لگا یا نبی اللہ، بوڑھی ماں تھی، ضعیفہ ماں تھی جو چل نہیں سکتی تھی، پھر نہیں سکتی تھی، اس کو کبھی پشت پر کبھی کندھے پر اٹھا کر میں نے 5 مرتبہ حج کرایا، کیا ماں کا حق ادا ہو گیا؟ جملہ سننے والا 5 مرتبہ، جس کا حج قبول ہو اس کے لیے تو جنت ہے۔ پوچھا گیا معصوم سے حج کا ثواب کیا ہے، عمرے کا ثواب کیا ہے؟ معصوم نے جواب دیا کہ حج کا ثواب جنت ہے اور عمرے کا ثواب گناہوں کا کفارہ ہے۔ 5 مرتبہ بوڑھی ماں کو کندھے پر کبھی پشت پر اٹھا کر 5 مرتبہ حج کرایا ہے۔ اے رحمت للعالمین، یہ فرمائیں کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ سید الانبیاء نے ارشاد فرمایا اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، اگر تم آسمان کے ستاروں کے برابر خدمت کرو ماں کی، ذرات زمین کے برابر، درختوں کے پتوں کے برابر اور سمندر کے قطروں کے برابر بھی خدمت کرو ماں کی، تو ایک شبانہ روز دودھ پلانے کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ایک شبانہ روز۔ اللہ ایک شبانہ روز دودھ پلانے کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ غور تو کیجئے، فکر کیجئے کس قدر تکلیف کے ساتھ 9 مہینے میں بچے کو پیٹ میں رکھتی، 9 مہینے، اور پھر اس کے بعد 2 سال دودھ پلانے، اور اس کے بعد جو ختمات ہیں وہ اپنی جگہ رکھے۔ ارشاد فرمایا انشکر لی ولوالدیک، میرا بھی شکر ادا کر اور ماں باپ کا بھی شکر ادا کر۔ ایک آیت۔ دوسری آیت میں ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے پروردگار نے یہ فیصلہ کر دیا ہے۔ قضا کا معنی موت بھی ہے، قضا کا معنی فیصلہ کرنے کو بھی کہا جاتا ہے، عدالت جسے کہتے ہیں، اور قضا کا معنی حکم بھی ہے، قضا کا معنی موت بھی ہے۔ قضا کا معنی قضاوت یعنی عدالت، فیصلہ کرنا۔ مسجد کوفہ میں ایک جگہ ہے، نجف اشرف میں ایک جگہ ہے، ایک کمرے سمجھ لیں، ایک جگہ مخصوص جگہ ہے، اس جگہ کو کہا جاتا ہے دار القضاوت، جہاں پہ مولا علیہ السلام بیٹھ کر فیصلے سنایا کرتے ہیں۔ تو قضا کا معنی فیصلہ سنانا۔ اس آیت کے اندر پروردگار عالم نے سنایا فیصلہ کہ وَقَضَى رَبُّكَ، تمہارے پروردگار کا یہ فیصلہ ہے اللہ تعبدوا الا اِيَّاهُ، کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو، کسی کی عبادت اللہ تعالی
خبردار کسی کی عبادت نہ کریں۔ وبالوالدین احسانا، اور ساتھ ساتھ ارشاد فرمایا ساتھ ساتھ انشکلی والی والدین، وہاں بھی ساتھ ساتھ اپنے ذکر کے ساتھ ساتھ، یہاں بھی عبادت کے ساتھ ساتھ پھر ماں باپ کے اوپر احسان کے حوالے سے ذکر کیا۔ وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کریں، ان کی خدمت کریں۔ کب اور کس وقت، وہ بھی وضاحت کے ساتھ موجود ہے قرآن پاک کے اندر۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، کہ ماں باپ دونوں یا ان میں سے ایک اگر پہنچے بڑھاپے میں، بڑھاپے کو پہنچے، جوانی ڈھل جائے، بڑھاپے میں قدم رکھتے ہیں ماں باپ، تو اس وقت خدمت کی ضرورت ہوتی ہے، اور اولاد کی آزمائش بھی شروع ہوتی ہے۔ جہاں خدمت کی ضرورت ہوتی ہے ان کو، وہاں پر اولاد کے لیے آزمائش بھی شروع ہو جاتی ہے۔ بہت بڑی آزمائش ہے، اس آزمائش میں کامیاب ہونا بہت مشکل ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، ماں باپ دونوں میں یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچے، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، یہ لفظ اف معمولی چیز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے عرب میں، اور ہمارے یہاں بھی سردی ہو تو ہم کیا کرتے ہیں اف، گرمی ہو تو اف، معمولی چیز، چاہے گرم ہو تو اف، کسی کو تکلیف پہنچے تو کیا کہتے ہیں اف۔ فلا تقل لہما اف، اف تک مت کرو، وقل لہما قولا کریما، اور ان کے آگے بیٹھ کر خاص طریقے سے، بادشاہ ادنا غلام بادشاہ کے پاس بیٹھا ہو اس طریقے سے، قولا کریما، خوبصورت انداز سے ان کے ساتھ گفتگو کرو، نرمی کے ساتھ، پیار سے، شفقت سے، محبت سے، ابو جی امی جی نہ کی وہ لفظ استعمال کریں جو انگریزی میں ڈیڈی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ گناہ، ڈیڈی ڈیڈی۔ لاہور میں ایک شخص نے، وہ بہت بڑا شادی حال میں پروگرام تھا، سپیکر لگا، بڑے لوگ تھے، مجھے بلائے نکاح کے لیے، تے یورپ میں پتہ نہیں کہاں رہ کر مناورات واپس آیا تھا پاکستان میں، تو حدیث قصہ کی بات چلی، شیخ نے مجھے کہا کہ آپ حدیث قصہ کی تلاوت کریں۔ ادھر سے کہتا ہے ڈیڈی حدیث قصہ کیا ہوتے ہیں؟ میں نے کہا امریکہ پلٹ مغرب زدہ، میں سناتا ہوں تمہیں حدیث قصہ کیا ہوتے ہیں۔ ڈیڈی ڈیڈی کیا ہے بندے خدا، ابو جی امی جی، تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھو، عرب کا محاورہ دیکھو، قرآن پاک میں ابو کا ہے کہ یا نہیں؟ اذ قال وَإِذْ قَالَ یوسف لِأَبِيهِ، یوسف نے اپنے باپ سے کہا نہ، یہ ہے قرآن میں کسی جگہ کہ اپنے ڈیڈی سے کہا یا اپنے ماما سے کہا؟ انگریز پلٹ نہ بنو، مسلمان پلٹ بنو، ماں باپ کو خوبصورت لہجے میں ان سے گفتگو کریں، قولا کریما، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اکڑ کر مت بیٹھ ان کے آگے، بازوں کو نیچے کر، ان کو نیچے رکھ، غلام کی طرح بیٹھ، وَقُلْ، اور وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، پیار محبت شفقت کی نظر سے دیکھ، اپنے بازوں کو نیچے جھکا، اور پھر اس کے بعد کبھی کبھار موقع ملے تو ایک دعا بھی کرا کر، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے پروردگار میرے ماں باپ پر رحم فرما، اس طرح انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم کیا، مجھے پالا تھا، مجھے جوان کیا۔ صلوات پڑھ لیجیے محمد۔ اب وہ روایت سنانے لگا ہوں، بہت زبردست اور دلچسپ روایت ہے، اور میں سمجھتا ہوں اگر اس روایت کو صحیح معنوں میں ذہن نشین کر کے جائیں، جوان خاص کر، بڑے بھی جن کے والدین زندہ ہیں وہ بھی، اور خاص کر جوان،
تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ جا کر عمل کریں گے، ماں باپ کی طرف شفقت اور پیار کی نظر سے دیکھیں گے۔ خبردار کبھی بھی آنکھیں پھاڑ کر ان کی طرف مت دیکھیں، خدا کا فیصلہ ہے۔ ماں باپ ناراض ہیں، جتنی مرضی آپ کی عبادت اور ریاضت اور مولا علی اور آل محمد سے آپ کی محبت ہو، اپنی جگہ خدا قبول نہیں کرے گا۔ ماں باپ کی رضا خدا کی رضا ہے، ماں باپ کی ناراضگی خدا کی ناراضگی ہے۔ جنت میں نہیں جا سکتے اگر ماں باپ ناراض ہوں یا ان میں سے ایک ناراض ہو۔ دنیا میں جو سزا ملے گی وہ ملے ہی ملے گی، وہ تو اپنی جگہ مل رہی ہے۔ دیکھتے نہیں ہیں آپ لوگ جنہوں نے ماں باپ کو دکھ دیا، تکلیف پہنچائی، ابھی بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور ان کو ماں باپ کو، اپنے ماں باپ کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک جگہ ایک شیخ نے باپ کو تنگ کیا بڑا، تو کسی کام کے سلسلے میں ان کے گھر جانے کا اتفاق ہوا، تو چھوٹا سا بچہ تھا باپ کو گالی دے رہا تھا۔ میں نے کہا شیخ یہ مکافات عمل ہے، باپ کے ساتھ آپ کرتے رہے ہیں نا تو بچہ آپ کے ساتھ اس سے زیادہ کرے گا۔ ایک شخص اپنے باپ کو دریا میں گرانے کے لیے اٹھا کر دریا کے کنارے چلا گیا، تو جب دریا کے قریب پہنچا تو گرانے لگا، تو باپ نے کہا کہ بیٹا یہاں نہ گراؤ، یہاں میں نے اپنے باپ کو گرایا تھا، تھوڑا سا آگے چل کے گیا۔ ہاں جی، مکافات عمل۔ تو اس نے کہا بابا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کل میرے بچے مجھے بھی اسی طرح پانی میں گرائے گا، میرا بھی بیٹا اسی طرح مجھے پانی میں گرائے گا، بہتر ہے کہ میں آپ کو واپس لے کے چلتا ہوں۔ گھر واپس لے کے آیا باپ کو۔ روایت غور سے سنیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خالق سے گفتگو کر رہے تھے، خدا سے ہم کلام۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، تیسرے پارے کی پہلی آیت، اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا۔ دوران گفتگو عرض کیا خدائے پروردگارا جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ مجھے دکھا، میں اسے ملنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں۔ جنت میں میرا ساتھی جو میرے ساتھ رہے گا کون ہوگا؟ میں اسے دنیا میں ملنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کس قسم کی عبادت کرتا ہے، کس قسم کی ریاضت کرتا ہے اور کیا کام کرتا ہے، اس کا کام کیا ہے، کاروبار کیا ہے۔ اللہ کی طرف سے جواب ملا، موسیٰ فلاں جگہ فلاں محلے میں ایک قصاب ہے، قصاب قصائی جسے کہتے ہیں، قصاب جوان قصاب ہے، وہی قصاب آپ کے ساتھ جنت میں ہوگا، آپ کا رفیق، آپ کا ساتھی جنت میں وہی ہوگا۔ بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس محلے میں پہنچے، اس بازار میں پہنچے جس بازار میں وہ کام کر رہا تھا، گوشت بیچ رہا تھا۔ حضرت نے انتظار کیا کہ وہ دکان بند کر کے گھر کی طرف چلے۔ آخر پہ اس نے دکان بند کر کے گھر کے لیے تھوڑا سا سبزی وغیرہ، تھوڑی سی سبزی یا گوشت وغیرہ لیا، گھر کے لیے جانے لگا۔ حضرت موسیٰ نے ارشاد فرمایا، جوان ایک رات ٹھہرنے کے لیے، ایک رات گزارنے کے لیے تم مجھے جگہ دے سکتے ہو؟ میں دور سے آیا ہوں، بڑی دور سے آیا ہوں، چل کر آیا ہوں، محنت سے آیا ہوں، آج کی رات گزارنے کے لیے تم مجھے اپنے پاس جگہ دو گے؟ اس نے کہا کیوں نہیں، آپ مہمان ہیں، آپ دور سے آئے ہیں، مہمان کا تو کی عزت کا تو ویسے بھی حکم ہے، آپ تشریف لائیں۔ ساتھ گئے۔ حضرت موسیٰ یہ سوچ رہے تھے کہ ماں بیٹے دونوں رات بھر عبادت کرتے ہوں گے، سوچ رہے تھے، کیونکہ حضرت موسیٰ کا جو ساتھی ہونا جنت میں۔ خیر آپ وہاں پہنچے، گئے ان کے گھر پہ جاتے ہی کیا کام کیا اس جوان نے؟ ضعیفہ ماں، بوڑھی ماں کو
کسی چیز میں زنبیل کہتے ہیں یا ٹوکری سمجھ لیں، کسی چیز میں کمزور ہو گئی تھی، وہاں سے ماں کو نکالا، کھانا نرم کیا، غذا نرم کر کے ماں کو کھلایا اور پھر اسی ٹوکری میں ڈالا۔ اسی طرح صبح میں صرف اور صرف واجب نمازیں ادا کر کے ماں بیٹے دونوں واجب نمازیں ادا کر کے سو گئے۔ حضرت موسیٰ حیران ہو گئے، یہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا، نہ تہجد، نہ کوئی لینا نہ کوئی دینا، کوئی نہیں، کچھ نہیں، ماں بیٹے کھانا کھا کے صرف واجب نمازیں ادا کر کے سو گئے۔ صبح پھر اسی طرح ماں کی خدمت کی اور اسی ٹوکری میں ڈالنے لگا، اسی جگہ رکھنے لگا، تو ماں کے لبوں نے جنبش کی، یعنی دعا کی ماں نے۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ جوان یہ ماں کیا کہہ رہی ہے؟ عرض کیا کہ جب سے میں نے اس کی خدمت شروع کی ہے ان کے لب پر صرف ایک ہی دعا ہے، یا اللہ میرے بیٹے کو جنت میں حضرت موسیٰ کے ساتھ جگہ دے۔ ایک ہی دعا، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول، نعرہ حیدری، صرف 2 منٹ قبل سب سے مزاحمت ہوگی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے اجازت دی، ساری چیزیں دیکھ کر سمجھ کر اس سے اجازت لی کہ میں جانے لگا ہوں، مجھے اجازت ہے؟ انہوں نے کہا اجازت ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا جوان میں موسیٰ پیغمبر ہوں، کلیم اللہ ہوں، خدا سے میں نے پوچھا تھا کہ یا اللہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا، خدا نے تمہارا پتہ دیا اور یہاں پر آ کر پتہ چلا کہ تمہاری کوئی خاص عبادت و ریاضت یا تہجد وغیرہ تو کوئی چیز ہی نہیں تھی، مگر جنت میں میرے ساتھ رہنے کا موقع ملے گا اس لیے کہ تم نے ماں کی خدمت کی ہے۔ الجنت تحت اقدام امہاتکم، مسلمانوں اگر جنت ہے تو ماں کے قدموں میں ہے، ماں کی تربیت میں۔ بس میرے محترم سامعین، حضرت عباس علیہ السلام نے آواز استغاثہ بلند کیا، بھائی کی خبر نہیں لیتے۔ امام علیہ السلام گئے، عباس کی لاش پر پہنچے، عباس نے ایک جملہ عرض کیا، بھائی میں آپ کے جد اکرم، آپ کے جد رسول اللہ کی قسم دے کر آپ کو عرض کرتا ہوں کہ آپ مجھے خیمگاہ نہ لے جائیں، مجھے یہیں دفن کر دیں، یہیں رہنے دیں۔ تعجب سے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا بھائی عباس کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ مجھے سکینہ سے شرم آتی ہے، میں نے سکینہ سے وعدہ کیا تھا کہ سکینہ میں پانی لے کر آؤں گا، لیکن پانی دستیاب نہیں ہوا۔ اللہ رحمت اللہ علیہ وسلم۔